ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ہمارا جو وقت تھا وہ بہت اچھا تھا، ہمارے دور میں چیزیں بہت سمپل تھیں، آسان تھیں. اب چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، خراب ہو رہی ہیں. خاص طور سے جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے. اتنا ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، استطاعت ہے جن کے پاس، وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. سو یہ چیزیں جب آپ اسیس کرتے ہیں تو آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ کہ کیوں ہوا یہ؟ اصل میں جو ہمارا جو سسٹم ہے اس پر سے یقین اٹھ گیا ہے بالکل. اور اس نے جو ہمارے سارے ستون کہلاتے ہیں وہ سب ڈیٹوریٹ کرتے گئے ہیں. جب پاکستان بنا تھا اس وقت کے مثلا سیاستدانوں کو آپ ذکر کر لیجئے تو میں کیونکہ پاکستان ہندوستان سے دیر میں آیا ہوں لیکن پھر بھی میرے زمانے میں جی ولی خان صاحب، ممتاز دولتانہ اور سمجھیے دوسری پارٹیوں کی میری مولانا ابو العلا مودودی، مولانا شاہ احمد نورانی، اور آئیے غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش ماری، عطا اللہ خان منگل، عبدالصمد خان اچکزئی، اجمل خٹک، اور آپ سندھ میں ذوالفقار علی بھٹو اور غلام مصطفیٰ جتوئی، اور چلے آئیے نیچے تک تو ایک سیاستدانوں کا ایک قصہ تھا لمبا. ان سیاستدانوں کو دیکھیے، میں نام نہیں لے سکتا کہ اب جو موجودہ سیاستدان ہیں ان کو دیکھیے سب، جی ہاں، ان کی سطح دیکھیے اور موجودہ لوگوں کی سطح دیکھیے. وہ ان کی جو کمٹمنٹ تھی، جو ڈیڈیکیشن تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ سب لوگ بہت درست تھے، یا یہ کہ اب جو موجودہ لوگ ہیں اس میں سب لوگ درست، ان میں بھی اچھے لوگ، ان میں بھی اچھے لوگ. لیکن صورت یہ ہے کہ جو سسٹم چلا آ رہا تھا وہ نہیں رہا. مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں بنگال سے بہت اچھے اچھے لوگ تھے. فضل حق صاحب تھے، نور الامین صاحب تھے، شیخ وجیب الرحمان تھے. ہمارے آپ کے ہزاروں سے اختلاف ہو جائیں بعض مسائل میں، لیکن وہ انہوں نے بھی ایک بہت فاطمہ جناح تھی. غلام ہندوستان نے جتنے اچھے مسلمان پیدا کیے تھے، آزاد پاکستان میں وہ صورت احوال دیکھنے میں نہیں آتی. اچھا، اس میں کیا کیا ہے؟ تعلیمی نظام. اب نظام تعلیم جو ہے وہ مسلسل بدلتا رہتا ہے، طے ہی نہیں ہو پاتا کہ کون سا نظام تعلیم چلنا ہے. ابھی تک زبان پر جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں کہ زبان کون سی چلے گی، کون سی نہیں چلے گی، سرکاری زبان کون سی ہوگی، انگریزی کس حد تک استعمال ہوگی، کتنی دیر، کسی چیز کو اچھا دستور، ہم آئینی حکومت چاہتے ہیں، بھائی آئینی حکومت چلنے کون دے رہا ہے؟ کون سا کام آپ یعنی جو سول سروس ہے وہ اس کے ہاں یہ جو کمٹمنٹ ہوتا تھا. ہم قصے پڑھتے ہیں، قائد اعظم کے قصے پڑھتے ہیں، قائد ملت کے قصے پڑھتے ہیں کہ انتقال ہوا تو ان کا جو موزہ تھا وہ پھٹا ہوا تھا، جو والی تھے ایک جگہ کرنال کے، ہے نا. اور اب جو سیاستدان ہیں ان کی طرز رہائش دیکھیے. قائد اعظم نے تو ان کے اساس ہیں سب کے بیٹے، قائد اعظم نے جتنا پیسہ اپنی وکالت میں کمایا تھا وہ سارا پیسہ آپ کو دے کے چلے گئے، ہے نہیں. کچھ پیسے انہوں نے اس سندھ مدرسے کو دے دیے، کچھ پیسے انہوں نے اسلامیہ کالج کو دے دیے. کہ کوئی اس طرح کے لوگ جو تھے وہ نہیں پیدا ہوئے. کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ چیف جسٹس کارنیلیس تھے ان کے، جو میں ایک ہوٹل جب لاہور جاتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں 6A میں ٹھہروں. وہ سا کمرہ ہوتا تھا جس میں کارنیلیس رہتے، فلیٹیز کا. چیف جسٹس کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ بھئی یہ جو کارنیلیس ہے ان کا مذہب کیا ہے. تو اس پاکستان میں یہ تو کبھی نہیں ہوتا تھا.